بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ۔ یہاں سے نیچے تک یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ ولایت کے مسائل کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر جو ہے کفو کا مسئلہ چلے گا کہ اگر جو ہے فرض کیجئے کوئی شخص، کوئی لڑکا نابالغ یا کوئی لڑکی نابالغہ ایسی ہے جس کے جو ولی اقرب ہیں جیسے باپ، وہ اتنی دوری پر چلا گیا کہ غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہو گیا۔ غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس زمانے میں اس کی یہ تعریف اور وضاحت کی جاتی تھی کہ وہ اتنی دور چلا گیا کہ جہاں جانے کے لیے جو ہے نا، آنے جانے کے لیے قافلے کا انتظار کرنا پڑتا اور مہینے میں ایک آدھ بار وہاں قافلہ جاتا ہو۔ جیسے اس زمانے میں الگ الگ شہروں کے لیے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ٹرینیں چلتی ہے، ایسے ہی پہلے زمانے میں دور دراز علاقے کے لیے مہینے دو مہینے میں ایک بار قافلے کی تاریخ متعین ہوتی تھی۔ تو اتنی دوری پر ہو کہ وہاں جانے کے لیے قافلے کا انتظار کرنا پڑے یا ان کے آنے کے لیے قافلے کا انتظار کرنا پڑے، اس طرح سے غائب ہو۔ اور بھی غیبت منقطعہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ رشتہ آ گیا، نابالغ لڑکی تھی یا نابالغ لڑکا تھا، اس کا کہیں پہ کفو ہے، یعنی جہاں مناسب رشتہ اس کا کرنا چاہیے تھا، لیکن ولی اقرب جو ہے دور ہے غیبت منقطعہ کے طور پر۔ تو ولی ابعد جو یہاں پر موجود ہے، مثال کے طور پر باپ دور ہے لیکن چچا موجود ہے، تو یہ جو ہے رشتہ اس کا کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے۔ یہ سب صورتیں بھی اس زمانے میں پائی نہیں جاتی ہے، لیکن مسائل ہیں اور اسلام چونکہ ہر موقع کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس لیے اس طرح کبھی کوئی صورت واقع ہو تو مسئلہ کیا ہوگا سماعت کیجئے۔ کہتے ہیں کہ اب یہ ہوگا کہ ولی ابعد کو نکاح کرانے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ پیچھے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک ولی اقرب موجود ہے تو ولی ابعد کو نکاح کرانے کا حق نہیں رہے گا، لیکن ولی اقرب غائب ہو جائے، دور چلا جائے کہ وہاں سے اس کی رائے معلوم کرنے میں بہت زیادہ وقت لگے، یعنی اس تک اطلاع پہنچانے میں اور پھر وہاں سے اطلاع آنے میں بہت زیادہ وقت کا انتظار کرنا پڑے کہ اس بیچ جو ہے رشتہ داری ختم ہو سکتی ہے اور جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور جگہ رشتہ کر لے گا، رشتہ داری جو ہے وہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی صورت ہو تو ولی ابعد کو بھی حق ولایت حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ولی اقرب کے ہوتے ہوئے جو غیر موجود ہے نکاح کرا سکتا ہے۔ دیکھیے ترجمہ۔ فَإِذَا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعًا، پھر جب ولی اقرب غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہو جائے، جاز لمن هو ابعد منه ان يزوج، تو جو اس سے زیادہ بعید ولی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی کرا دے۔ وقال ظفر لا يجوز، امام ظفر نے اس میں اختلاف کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد کو حق ولایت نہیں مل پائے گا، لأن ولایت الاقرب قائمۃ، اس لیے کہ اقرب کی ولایت ابھی بھی باقی ہے، یعنی غائب ہو چکا ہے، دور ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی ولایت باطل ہو چکی۔ لأنہا تثبت حقا لہ، اس لیے کہ یہ ولایت اس کے حق کے طور پر ثابت ہوتی ہے، یعنی اس کا حق ہوتا ہے اور وہ موجود ہے، تو جب تک صاحب حق موجود ہے اس کا حق باقی رہے گا اگرچہ وہ غائب ہو جائے۔ صیانۃ للقرابتی، رشتہ داری کی حفاظت کے لیے، فلا تبطل بغیبتہ، تو اس کے غائب ہونے سے یہ ولایت باطل نہیں ہوگی۔ تو اس پر دلیل امام ظفر ایک اور مسئلے کے طریقے سے دے رہے ہیں، وَلِہَٰذَا لَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ جَازَ، اسی لیے اگر وہ جہاں ہے وہیں سے شادی کرا دے تو بھی نکاح جائز ہو جائے گا، شادی جائز ہو جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر ناگپور کی لڑکی تھی، اس کا باپ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے بنگال، وہیں اس نے کہیں شادی کرا دی اپنے نابالغ لڑکی کی یا اپنے نابالغ لڑکے کا، اور اس کی اطلاع گھر پہنچا دی کہ میں نے دیکھو تمہارا نکاح فلاں آدمی سے کر دیا ہے نا، دو گواہوں کے سامنے ولی بن کر کے، تو وہ نکاح لاگو ہو جائے گا، امام ظفر یہ کہتے ہیں۔
ولہٰذا لو زوجہا حیث ہوا جازا، اسی لیے اگر وہ اس لڑکی کی شادی کرا دے جہاں بھی وہ ولی موجود ہے جازا، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ ولا ولایت للعبد مع ولایتہ، اور اقرب کی ولایت کے ہوتے ہوئے ابعد کو ولایت نہیں مل پائے گی۔ ولا ولایت للابعد، ابعد کے لیے ولایت نہیں ہوگی، مع ولایتہ، اقرب کی ولایت کے ساتھ۔ اب امام ظفر کی دلیل کا جواب، وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ وِلَایَةٌ نَظْرِیَّةٌ، اور ہماری دلیل جو ہم نے کہا کہ نہیں ولی ابعد کو اب حق ولایت حاصل ہو جائے گا، اس کی دلیل یہ ہے کہ أَنَّ هَذِهِ وِلَایَةٌ نَظْرِیَّةٌ، کہ یہ جو ولایت ہے یعنی نکاح میں جو ولایت ہے یہ ولایت نظری ہے، یعنی اس میں شفقت اور رحمت وغیرہ کا معاملہ ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ النَّظْرِ التَّفْوِيضُ إِلَى مَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ، اور شفقت نہیں ہے اس شخص کو سپرد کرنے میں جس کی رائے سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو شخص اتنی دوری پر ہے کہ وہ کیا بولے گا نہیں بولے گا پتہ ہی نہیں چل پائے گا، تو اس کو جو ہے یہ ولایت کا حق دے کر کیا مطلب ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ النَّظْرِ، اور نظر یعنی شفقت نہیں ہے، التفویض الی، سپرد کرنا اس شخص کو، الی من لا ينتفع برأیہ، جس کی رائے سے فائدہ ہی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ففوضناہ الی الابعد، تو اسی لیے ہم نے اس کو سپرد کر دیا ابعاد کی طرف۔ وہ مقدم علی السلطان، اور جو ولی ابعاد ہے یہ سلطان پر مقدم ہے، یعنی بادشاہ اسلام سے پہلے ولی ابعاد کو حق حاصل ہے۔ کما اذا مات الاقرب، کہتے یہ مسئلہ ایسے ہے جیسے اقرب مر گیا ہو، تو اقرب مر جائے تو ابعاد کو حق ولایت حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اقرب اگرچہ مرا نہیں ہے لیکن دور ہونے کی وجہ سے اس سے جو امید ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ فِيهِ مُنِعَ، کہتے اور اگر وہ امام ظفر نے جو کہا تھا کہ جہاں کہیں ہو وہاں شادی کرا دے تو اس کی شادی لاگو ہو جائے گی، اس کا جواب کہتے وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ فِيهِ مُنِعَ، اور اگر وہ اس لڑکی کی شادی کرا دے اس جگہ جہاں پر وہ موجود ہے تو اس میں منع وارد ہے۔ منع کا منع ہوگا منع وارد ہے، نہیں یہ مسئلے کو ہم بغیر قید کے تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ غائب ہوتے ہوئے اپنے نابالغ لڑکی یا لڑکے کا کہیں بھی نکاح کرا دے جہاں ہو، بلکہ جس جگہ لڑکا یا لڑکی موجود ہے وہاں آ کر اس کو نکاح کرانا پڑے گا، اور مان بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہے جہاں ہے وہاں نکاح کرانے سے نکاح ہو جائے گا، تو بھی اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ نقول، پہلے تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے، وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ، اور تسلیم کرنے کے بعد بھی نقول ہم کہیں گے لِلْأَبْعَدِ بُعْدُ الْقَرَابَةِ وَقُرْبُ التَّدْبِيرِ، کہ جو بعید ہے رشتہ دار اور وہ یہاں گھر پہ موجود ہے تو ابعاد کے لیے بعد قرابت تو ہے لیکن تدبیر کا قرب ہے، قرب تدبیر ہے، یعنی اس کا مشورہ جلدی لاگو ہو جائے گا، اس کی سوچ یہاں پہ جلدی لاگو ہو جائے گی کیونکہ وہ قریب ہے، گھر میں ہی موجود ہے۔ تو ابعاد جو ہے رشتہ داری کے اعتبار سے تو بعید ہے لیکن مشورہ دینے کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے، پلاننگ کرنے کے اعتبار سے قریب ہے۔ للابعاد بعد القرابۃ وقرب التدبیر، ابعاد کے لیے بعد قرابت ہے لیکن قرب تدبیر ہے۔ وللاقرب عکسہ، اور جو اقرب ہے اور وہ غائب ہے تو اس کا الٹا ہے، وللاقرب عکسہ، اور اقرب کے لیے اس کا الٹا ہے کہ قرابت، وہاں پہ قرابت میں تو قربت ہے لیکن تدبیر کے اعتبار سے بعد ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ فنزلا منزلتن، تو دونوں منزلتن، تو دونوں کو اتارا جائے گا ایک منزل میں، ولیبنی متساویین، اور چاہیے کہ ہر ایک ایک دوسرے کے مساوی ہو جائیں، برابر ہو جائیں، یعنی ایک میں ایک کمی ہے تو ایک پلس پوائنٹ بھی ہے، دوسرے میں دوسری کمی ہے تو ایک پلس پوائنٹ بھی ہے۔ جو قریب یہاں بعید رشتہ دار موجود ہے، مثال کے طور پر چچا، وہ قرابت کے اعتبار سے تو بعید ہے لیکن فیصلہ کرنے کے اعتبار سے قریب ہے، اور باپ جو بنگال میں ہے وہ قرابت کے اعتبار سے تو قریب ہے لیکن فیصلہ دینے کے اعتبار سے کیا ہے؟ بعید ہے۔ تو دونوں اس طرح سے برابر ہو جائیں گے۔ فَأَيُّهُمَا عَقَدَ نَفَذَ، تو دونوں میں سے جو بھی عقد لاگو کر دے گا نافذ ہو جائے گا، دونوں میں سے جو بھی نکاح کرا دے گا لاگو ہو جائے گا۔ وَلَا يُرَدُّ، اور نکاح کو پھیرا نہیں جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دونوں کو حق دیا جائے گا، دونوں میں سے جو پہلے نکاح کرا دے گا اس کا نکاح لاگو ہو جائے گا۔ والغیبۃ المنقطعۃ ان یکون فی بلد لا تصل الیہ القوافل فی السنۃ الا مرۃ واحدہ، غیبت منقطعہ کے طور پر دور رہے ولی اقرب،
تو غیبت منقطعہ کیا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ غیبت منقطعہ کہتے ہیں کہ وہ ہو ایسے شہر میں ان یکون فی بلدن کہ وہ اتنے دور شہر میں ہو لا تصل الیہ القوافل کہ قافلے اس تک نہیں جاتے ہوں پہنچتے ہوں فی السنۃ سال میں الا مرۃ واحدہ مگر ایک ہی بار، یعنی آنا بھی چاہے تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ ابھی وہ فلاں ابھی 4 مہینہ ہے باقی، 4 مہینے کے بعد وہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے تبھی جا سکتا ہوں، 4 مہینے سے پہلے نہیں جا سکتا، کیونکہ اکیلے سفر کرنا اتنا لمبا اس زمانے میں خطرناک رہتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ٹرین کا انتظار کرتے ہو کہ 4 گھنٹہ لیٹ ہے، ابھی تو بہت تیزی آ گئی ہے۔ وہ اختیار القدوری، کہتے غیبت منقطعہ کی یہ جو تعریف ہے یہ امام قدوری کا اختیار کردہ ہے۔ امام قدوری نے یہ تعریف کی ہے کہ غیبت منقطعہ کا مطلب یہ ہے کہ باپ اتنی دوری پر ہو کہ جہاں تک قافلے سال بھر میں ایک ہی بار جاتے ہوں۔ وقیل ادنا مدت السفر، دوسری روایت غیبت منقطعہ کی دوسری تعریف کہ غیبت منقطعہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہے ادنا مدت سفر، سفر کی ادنا مدت، اور سفر کی ادنا مدت جو ہے کتنے دن کی راہ ہے؟ 3 دن 3 رات کا راستہ، جس کو اس زمانے میں جو ہے وہ کتنا کلومیٹر طے کیا گیا ہے؟ سفر کی ادنا مدت کتنی ہے؟ 3 دن 3 رات کی راہ، مسیرۃ 3 ایام، جس کو اس زمانے میں کلومیٹر کے اعتبار سے 92 کلومیٹر جو ہے وہ متعین کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر 92 کلومیٹر کی دوری پر ہو تو جو ہے غیبت منقطعہ پا لی جائے گی، لیکن اس زمانے میں یہ مسئلہ نہیں چل پائے گا، کیونکہ 92 کلومیٹر کی دوری پر بندہ ہے تو بائک اٹھا کر جو ہے آدھے ایک زیادہ 2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، 60 کی اسپیڈ سے چلائے گا گاڑی تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ تو اس زمانے میں یہ والا جو ہے قیلا ادنا مدت السفر، یہ غیبت منقطعہ کی تعریف نہیں ہوگی۔ اچھا، تو خیر اس زمانے کے اعتبار سے کہا کہ غیبت منقطعہ یہ ہے کہ ادنا مدت سفر کی دوری پر ہو، لأنہ لا نہایت لاقصاہ، اس لیے کہ اس کے انتہا کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتنی دوری پر ہو تو آپ بولو گے کہ 10 دن کی راہ پر یا 25 دن کی راہ پر، 1 سال کی راہ پر، 2 سال کی راہ پر، کوئی حد نہیں ہے، اس لیے ادنا مدت سفر کو متعین کریں گے۔ وہ اختیار و بعض المتاخرین، کہتے ہیں یہ بعض متاخرین فقہا کا اختیار کردہ ہے۔ 2 تعریف ہو گئی، تیسری تعریف وقیل اذا کان بحال یفوت الکفء باستطلاع رأیہ، یہ اصل اس زمانے میں بھی چل جائے گا، یہ غیبت منقطعہ کی تعریف چل جائے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ جب وہ ہو ایسی حالت میں، یعنی ولی اقرب جو ہے اتنی ایسی حالت میں ہو کہ اس کی رائے کے اطلاع پانے سے پہلے کفو فوت ہو جائے گا، یعنی وہ کیا رائے دے گا کہ فلاں جگہ شادی کرنی کہ نہیں کرنی، یہ خبر یہاں تک آتے آتے جو ہے، یا اس کے یہاں تک آتے آتے رشتہ ہی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ سامنے والے کو 1 مہینے میں رشتہ کرنا ہے یا 10 گھنٹے میں رشتہ کرنا ہے، 1 دن میں رشتہ کرنا ہے، اور وہ اتنی دوری پر ولی اقرب پہنچ چکا ہے کہ اس سے خبر آتے آتے یہاں پر جو ہے پتہ چلے کہ رشتہ داری ہی ختم ہو جائے گی، سامنے والا چلا جائے گا کہ اب رشتہ نہیں کرنا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ ولی اقرب غیبت منقطعہ کے طور پر دور ہے، تو اب پلٹ جائے گی ولایت کس کی طرف؟ ولی ابعاد کی طرف۔ یہ 3 تعریف ہو گئی، کہتے ہیں وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى الْفِقْهِ، یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے، یعنی فقہی قواعد کے زیادہ قریب ہے یہ تیسری تعریف، کہ وہ اتنی دوری پر ہو۔ تو اس زمانے میں تو موبائل کا معاملہ ہے نا، ویڈیو کالنگ کا معاملہ ہے، تو اس زمانے میں غیبت منقطعہ یہ ہوگی کہ اگرچہ معلوم ہو کہ ممبئی میں ہے، لیکن یہی پتہ نہ ہو کہ اس کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ممبئی میں ہے، لیکن کہاں پہ ہے، اس سے کانٹیکٹ کیسے کیا جائے گا، اس سے بات کیسے کی جائے گی، اس تک خبر کیسے پہنچائی جائے گی، بالکل کانٹیکٹ لسٹ سے وہ باہر ہو اور پتہ بھی نہ ہو، کوئی خیر خبر نہ ہو، تو کہا جائے گا کہ ولی اقرب جو ہے غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہے، اس لیے چچا چاہے تو اس کی شادی کرا دے۔ لأنه لا نظر فی ابقاء ولایتہ، اس لیے کہ اس صورت میں کہ اس کی رائے ہم تک نہیں پہنچ پائے گی اس صورت میں، لأنه لا نظر فی ابقاء ولایتہ، اس لیے کہ اب اس کی ولایت کے باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔ لأنه لا نظر فی ابقاء ولایتہ حینئذ، اس لیے کہ اب اس کی ولایت کے باقی رکھنے میں کوئی شفقت کی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ دوسرا مسئلہ، ایک پاگل عورت ہے، فرض کیجئے کہ جس کا باپ بھی موجود ہے اور جس کا بیٹا بھی موجود ہے، پہلے اس کی کسی سے شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بیٹا ہوا تھا،
بیٹا جو ہے بالغ ہو چکا ہے، فرض کیجیے سمجھدار ہو چکا ہے، اور اس کا باپ بھی موجود ہے، اب نانا اور نواسا دونوں ولی ہیں اس عورت کے لیے۔ اب وہ عورت کہیں اور اس عورت کی کوئی شادی نکاح کرانا چاہے، اب چونکہ وہ مجنونہ ہے، مجنونہ خود سے نکاح نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اس کو اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے۔ وہ اگر اپنی پراپرٹی بیچے تو بیچنا نہیں کہلائے گا کیونکہ وہ کتنے میں بیچے گی اس کو خود پتہ نہیں، پاگل ہے وہ۔ تو جیسے مجنونہ کو چونکہ اپنے اوپر تصرف کا حاصل نہیں ہے تو نکاح کرے تو وہ خود سے نکاح نہیں کر سکتی، تو کون نکاح کرائے گا؟ اس کا ولی اس کا نکاح کرائے گا کہ کہیں جو ہے اس کے شوہر کو تلاشا جائے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کی شادی کرا دیتے ہیں۔ لیکن پہلے شوہر سے اس کو ایک بیٹا بھی ہے اور اس کا باپ بھی موجود ہے، تو یہ دو ولی میں سے کس ولی کو شادی کرانے کا زیادہ حق ہوگا؟ تو ولی اقرب ان دونوں میں سے کون ہے؟ ترتیب بتایا تھا ہم نے، بتائیے کوئی، آپ کو پتہ ہے ولی اقرب کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ آپ کو پتہ ہے ولی اقرب کون ہوگا؟ بتائیے۔ جز جو ہوتا ہے وہ ولی اقرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ولی اقرب جز ہوتا ہے، پھر اصل ہوتا ہے، تو بیٹا جز ہے اور باپ اصل ہے، تو یہاں ولی اقرب جو ہے وراثت کی ترتیب کے اعتبار سے کون بنے گا؟ بیٹا بنے گا۔ لیکن بیٹے سے زیادہ تجربہ باپ کو ہے، تو کس کو حق دیا جائے گا اس عورت کے نکاح کرانے کا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَا فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَإِبْنُهَا، جب مجنونہ عورت میں اس کا باپ اور اس کا بیٹا جمع ہو جائے، فَالْوَلِيُّ فِي إِنْكَاحِهَا ابْنُهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمهم اللہ وقال محمد رحمہ اللہ ابوها، تو ولی اس کے نکاح کرانے میں اس کا بیٹا ہوگا ابو حنیفہ و ابو یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول میں، اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا باپ ہوگا۔ مفتہ بھی قول یہی ہے کہ بیٹے ہی کو حق نکاح دیا جائے گا، نکاح کرانے کا حق دیا جائے گا، لِأَنَّهُ أَوْفَرُ شَفْقَةً مِّنَ الْإِبْنِ، اس لیے یہ امام محمد کی قول کی پہلے دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ اس لیے کہ باپ جو ہے بیٹے سے زیادہ شفقت والا ہوگا، اور شیخین کی دلیل کیا ہے کہ نہیں باپ نے بیٹے کو حق دیا جائے گا وَلَهُمَا، اور شیخین کی دلیل ہے أَنَّ الْإِبْنَ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الْأَصُوبَةِ، کہ بیٹا جو ہے اسبا ہونے میں مقدم ہے، وَهَذِهِ الْوِلَایَةُ مَبْنِيَةٌ عَلَيْهَا، اور یہ جو ولایت ہوتی ہے اسی اسبا ہونے پر مبنی ہے، جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا زیادہ قریبی ولی ہوگا۔ وَهَذِهِ الْوِلَایَةُ مَبْنِيَةٌ عَلَيْهَا، اور یہ ولایت اسی رشتہ داری اسی اسبا پر مبنی ہے۔ وَلَا مُعْتَبَرَ بِزِيَادَةِ الشَّفْقَةِ، زیادتی شفقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، كَأَبِي الْأُمِّ مَعَ بَعْضِ الْأَسْبَاط، جیسے ماں کا باپ دوسرے اسباط کے ساتھ ہو، یعنی نانا بھی ہو اور چچا بھی ہو، تو شفقت زیادہ نانا میں ہے لیکن اسبا ولایت کا حق دیا جائے گا چچا کو۔ تو ایسی یہاں پر اگرچہ شفقت باپ کو زیادہ ہے لیکن ولایت کا حق دیا جائے گا بیٹے کو۔ واللہ اعلم۔ صلو